درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ پہلے والے امام صاحب آئے تھے تو انہوں نے چار مرتبہ ایک ہفتے میں مسجد دھوئی تھی، تو بھائی نہ نوکر نہیں ہے تمہارا کسی کا امام، تم نے امام کہا ہے اور امام کو سامنے رکھا ہے، تو خدا کا واسطہ کبھی ان کو اپنا نوکر سمجھنے کی کوشش نہ کیا کرو، ورنہ تو صاحب آج جن کی داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں گھر کے اندر اگر 2 وقت کی روٹیاں ان کو مل رہی ہیں تو مجھے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو ہر ہفتے میں جمعے میں کھڑے ہونے کے بعد یہ تیرے میرے گھر کے جوان کو کہتے ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو، ماں باپ کا خیال رکھا کرو، یہ پنڈت سمجھانے کے لیے نہیں آتا ہے تمہاری جوان اولادوں کو، تمہاری جوان اولادوں کو یہ سمجھانے اور درس دینے کے لیے کوئی تانترک نہیں آیا کرتا ہے، یہ ہر ہفتے مسجد کا امام درس دیتا ہے، تب تمہیں اپنے گھر میں 2 روٹیاں مل رہی ہے، ورنہ تو جناب عالم تو یہ ہے آج ایک جوان بیٹا چوراہے پہ کھڑے ہونے کے بعد کہہ دیا کرتا ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا تھا، میرے ماں باپ نے کیا ہی کیا ہے، ساری زمین کی وہ بیچ کے پھینک دی، فلاں کا بیٹا ہے وہ کتنا کامیاب ہو گیا ہے، اس کے باپ نے اسے انجینئر بنا دیا ہے، اس کے باپ نے اسے ڈاکٹر بنا دیا ہے، لیکن میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے موضوع پہ آتا ہوں، اور میری قوم کے جوان مجھے تمہیں خدا کا واسطہ مجھے ایمانداری کے ساتھ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو صحیح، تو نے جس سفید داڑھی والے باپ کی توہین بھی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کی ہے، میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا، میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، میں کہتا ہوں تیری زبان پہ لقوہ نہیں گر گیا، تیری زبان پہ فالج نہیں گر گیا، تجھے غیرت نہیں آئی، مجھے بتا جس باپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہو، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیوں نے ماس چھوڑ دیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھری مارکیٹ میں جانے کے بعد میں روز صبح میں اپنی جان کی قیمت کس لیے لگاتا ہے، مجھے بتا اسے گھر میں 2 روٹیاں مل جائے اس کے لیے یہی کافی ہے، لیکن پھر بھی پردیش کس لیے جا رہا ہے، پھر بھی پردیش کس لیے جاتا ہے، تو صاحب وہ جانتے ہو یہ باپ جانتا ہے اگر میں پردیش نہیں گیا اور میں نے اگر کما کے نہیں دیا تو وہ میری جوان بیٹی جو 20 سال کی ہو چکی ہے اس سے رہا نہیں جائے گا، راتوں کو کمبل ڈال کر روئے گی، یار تو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا میرا باپ پیار نہیں کرتا، اور تجھے خدا کا واسطہ اگر یہ باپ پیار نہیں کرتا ہے تو پھر ذرا انداز تو لگا، عید کے موقع پہ دنیا آتی ہے، باپ کی دنیا آتی ہے، دوست کے گلے لگتا ہے، یار کے گلے لگتا ہے، محبوب محب کے گلے لگتا ہے، اپنے کے گلے لگتے ہیں، مسکرا کے گلے لگتے ہیں، مسکرا کے چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب یہ باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور تو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا میرا باپ پیار نہیں کرتا، اور یار مجھے بتا جب بچے سعودی کے لیے جاتے ہیں، ملک عرب کے لیے جاتے ہیں، جو 2-2.5 سال کے لیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کبھی باپ روتا نظر آتا ہے، کبھی ماں دروازے پہ رو رہی ہے، اور یار 4 دن کے لیے تو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کیا ہوا، تیرے باپ کی بھوک بند ہو گئی ہے، تو نے کیسے کہہ دیا ہے حضرت ماں پیار کرتی ہے باپ پیار نہیں کرتا، میں نے کہا کس نے کہہ دیا تجھ سے یہ باپ پیار نہیں کرتا ہے، اس کی داڑھی کے بعد 50 سال میں کیوں سفید ہوئے ہیں تجھے پتا ہے، کہا حضرت جی میری ماں پیار کرتی ہے، اور مکان بناتے ہو لکھتے ہو یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے، گاڑی لیتے ہو لکھتے ہو میری ماں کی دعا کا اثر ہے، مجھے بتا جب باپ دیکھے گا تو اس کے دل پہ اثر نہیں پڑے گا، اے میرے پروردگار مجھے بتا تو صحیح، انگلی پکڑ کے چلنا میں نے سکھایا ہے، کاندھوں پہ اٹھا کے میں نے چلنا سکھایا، اس کو بولنا میں نے سکھایا ہے، پھر اس نے مکان بنایا لکھ دیا ماں کی دعا کا اثر ہے، اے میرے پروردگار مجھے پتا میں نے کب اس کے لیے بد دعائیں کی تھی، جب یہ باپ روتا ہے اور تمہیں نہیں پتا جناب ماں کا معاملہ تو یہ ہے، کہتے جوان ماں رو دیتی ہے باپ نہیں روتا، تو یار اس کو بھی ذرا قریب سے سمجھو، تم نہیں جانتے ہو یہ ماں وہ ہوتی ہے جس کا دل مضبوط نہیں ہوتا ہے، یہ جلدی رو دیتی ہے مگر باپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، یہ اولاد کے سامنے نہیں روتا، یہ جانتا ہے اگر میری آنکھ سے آنسو نکل گئے میرے جوان بیٹوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی، میری جوان بیٹی کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اس لیے یہ باپ کبھی بھی اپنی جوان بیٹیوں کے سامنے نہیں روتا، یہ جنگلوں میں جا کے رویا کرتا ہے، مسجدوں کے مصلوں پہ رویا کرتا ہے، مزاروں کی چوکھٹوں پر رویا کرتا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ اگر یہ ماں باپ سلامت ہے تو زندگی میں قدر کر کے دکھا دے، اگر یہ تیری قدر کے ساتھ میں اس دنیا سے چلے گئے تو اس سے خدا بھی راضی ہوگا، محبوب خدا بھی راضی ہوگا، اور اگر یہ ناراض چلے گئے تو پوری زندگی یہاں کی مسجدوں میں نہیں چلا جا خانہ کعبہ میں سب اگر
رگڑ کے مر جا، خدا خدا کہہ کر کے اپنی زندگی کو تمام کر لے۔ اگر باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، تو تیری ساری عبادتیں بیکار ہے، سارے تقوی بیکار، ساری پرہیزگاری بیکار، سارے سجدے بیکار۔ اگر یہ ناراض ہے تو خانہ کعبہ میں مر جا۔ اگر ماں باپ کو ناراض کر کے گیا ہے تو نہ یہاں سکون سے رہے گا، نہ مرنے کے بعد وہاں سکون سے رہے گا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی قدر کر لو ماں باپ کی۔ بس وقت کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ایک بات سن لے میرے حضور علیہ السلام ہے، تم سے کس نے کہہ دیا یار ماں باپ پیار نہیں کرتے؟ وقت ہوتا میں تمہیں بڑی تسلی سے اس بات کو بتاتا، مگر اتنا سنے میری بات۔ میرے کریم آقا علی کا تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ملک یمن سے ایک صحابی تشریف لائے، ملک یمن سے آئے، اور آنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں جان نکانے آ گئے، جب تک زندگی رہے گی آپ ہی کے مدینے میں رہ کر اور یہی پہ رہ کر کے مر جاؤں گا۔ میرے نبی کا سوال دیکھو کتنا پیارا ہے، میرے حضور نے سوال کتنا پیارا فرمایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ادھر ادھر کی بات نہیں پوچھی، گھر مکان پر کیسے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں پوچھا، سیدھا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا والدہ کا بتا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ یہ جملہ میرے نبی نے فرمایا، یہ نہیں کہا آج میاں مولوی صاحب اگر ہمارے پاس کوئی آپ نوجوان آئے حضرت صاحب کے پاس رہنا بہت بڑا معتقد ہے ہمارا، آئیے تشریف لائیے اور ناشتہ بھی لائیے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن باہر میرے محبوب نے کتنا خیال اس بوڑھے ماں باپ کا کیا ہے۔ اور بوڑھوں تم سے بھی گزارش ہے خدا را کبھی اولاد کے ساتھ میں ظلم نہ کرنا، کیونکہ دونوں پہلو پہ اگر نظر کی جائے تو کم آج کے دور میں کچھ باپ ایسے ہیں جو اولاد کے ساتھ میں نا انصافی کرتے ہیں، مگر میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بات بڑی لمبی ہے، بس اتنا سنیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جب اتنا کہا کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، جی آقا میری ماں بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا میرے پیارے، تو یار ماؤں کے سامنے آنکھیں نکال کے جانے والوں، باپ کے سامنے آنکھوں میں ان کے آنسو دینے والوں، سینہ تان کے بات کرنے والوں، تمہیں خدا کا واسطہ کبھی باپ کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہ کرنا، سینہ تان کے بات نہ کرنا۔ اب سن میرے حضور نے فرمایا بتا کہ تیرے باپ زندہ ہے ماں زندہ؟ کا جی یا رسول اللہ دونوں زندہ ہے۔ آقا فرماتے پھر بتا تو صحیح، جب تیرے ماں باپ زندہ ہے تو کیا تو ان سے اجازت لے کے آیا کہ نہیں آیا؟ کہتے جی یا رسول اللہ میں اپنے ماں سے بھی اجازت لے کے آیا ہوں، اپنے باپ سے بھی اجازت لے کے آیا ہوں۔ جیسی اتنا جملہ میرے نبی نے کہا ہے، میرے نبی نے جب اتنا پوچھا صحابہ نے کہا تھا آقا میں نے باپ سے بھی اجازت لی ہے، میں نے ماں سے بھی اجازت لی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا پھر یہ بتا تیری ماں نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تیرے باپ نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تڑپ کے کہتے جی یا رسول اللہ میری ماں نے بھی اجازت دے دی ہے، میرے باپ نے بھی اجازت دے دی ہے۔ جیسے اتنا جملہ کہا ہے اللہ اکبر، میرے نبی نے پھر پلٹ کے ارشاد فرمایا پھر بتا اگر باپ نے بھی اجازت دے دی ہے، تیری ماں نے بھی اجازت دی ہے، تو پھر یہ بتا جب تو گھر سے نکل کے آیا تھا تو تیرے باپ کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھا، تیری ماں کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھا؟ جیسے اتنا جملہ کہا ہے اتنا سننا تھا، صحابی کی گردن جھک جاتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نکل کے آیا تھا میرے باپ نے اجازت دے دی تھی، میری ماں نے اجازت دے دی تھی، مگر آقا جب میں گھر سے آیا تھا میری ماں کی آنکھ میں بھی آنسو تھا، میرے باپ کی آنکھ میں بھی آنسو تھا۔ اتنا سننا تھا میرے حضور کے بدن پہ کب کبھی آئی ہے؟ اٹھاؤ تاریخ پریٹھا والو، پوچھو ان علماء سے پتھر مارے گئے نبی پہ کب کبھی تاری نہیں ہوئی ہے؟ آقا کو جلال آ گیا ہے، میرے نبی کو جلال آیا، آنکھیں مصطفیٰ کی جلال سے سرخ ہو جاتی ہے۔ اٹھاؤ تاریخ پیارے، پوچھو ان تمام علماء سے مصطفیٰ پہ پتھر مارے گئے نبی کو جلال نہیں آیا، پاگل کہا گیا نبی کو جلال نہیں آیا، دیوانہ کہا گیا نبی کو جلال نہیں آیا، مجنون کہا گیا نبی کو جلال نہیں آیا، ہر طرف سے گالیاں دی گئی نبی کو جلال نہیں آیا، مکے سے نکالا گیا نبی کو جلال نہیں آیا، شہر بدر کیا گیا نبی کو جلال نہیں آیا، کانٹوں پہ چڑھایا گیا نبی کو جلال نہیں آیا، پتھر مارے گئے نبی کو جلال نہیں آیا، اوجڑی ڈالی گئی نبی کو جلال نہیں آیا، کوڑا ڈالا گیا مگر نبی کو جلال نہیں آیا۔ لیکن آج جب پہلی مرتبہ ماں باپ کی آنکھ میں آنسو کا سنا ہے میرے حضور کو جلال آ جاتا ہے۔ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے، آقا نے فرمایا اور سنیار اگر ماں باپ کو آنکھوں میں آنسو دے کے آیا ہے اور
اگر ان کو رلا کے آیا ہے تو ساری زندگی محمد کے قدموں میں گزار دے. نہ میں راضی ہو سکتا ہوں نہ پروردگار راضی ہو سکتا ہے. اور سن، اگر مجھے بھی راضی کرنا ہے، خدا کو بھی راضی کرنا ہے، آقا فرماتے ہیں ارجع الیہما فاضحکہما کما ابقیتہما. آقا فرماتے بیٹے جا، واپس چلا جا، جیسے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے. تجھ سے فرشوں والا نبی بھی راضی ہوگا، عرشوں والا خدا بھی راضی ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف. بھائی اشارہ کر دیں، آپ میری بات توجہ سے سنیں، بس یہی مجھے بتانا تھا. اتنے کم وقت میں زیادہ بات ہو جائے یہ کافی ہے میرے عزیز. خیال رکھیں یار، قدر کر لیں، قدر کریں جب تک زندہ. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی جوان تشریف لائے تھے نا، آنے کے بعد میں کہا آقا میرے والد گرامی مجھ سے پیسے لے لیتے ہیں خرچے کے لیے، لیکن آقا وہ مجھے واپس دیتے ہی نہیں. ادھار لے لیتے ہیں. ادھر سنیں میری بات، یہ خاص کر کے میرے سفید داڑھی والے جو بزرگ ہیں اور یہ میرے جوان ہیں، میری بات توجہ سے جوانوں سنیں. آقا فرماتے ہیں اچھا میرے نبی نے فرمایا جاؤ صحابہ اس کے باپ کو لے کر کے آؤ. یار کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں میرے باپ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ساری زمین بیچ کے پھینک دی، ہم پڑے بھائی تیرے بازوؤں میں طاقت دی ہے، تجھے زندہ زمین پہ کھڑا کر دیا. اگر بچپنے میں لات مار دیتے نا تجھے اٹھانے والا بھی موجود، کوئی کھلانے والا بھی نصیب نہ ہوتا. اتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا نا یار باپ پیار نہیں کرتا. دیکھ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے فرمایا سنو اس جوان صحابی کے باپ کو لا کر کے لاؤ. میرے ارشاد فرمایا نا